دینی بھائی دینی ساتھی محترم شاہین شہید صاحب رحمہ اللہ وغفر اللہ سالانہ ختم شریف ایسال ثواب پہلا جلسہ بسلسلہ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ کی طرفوں ہمارے برادران کی طرفوں اس دے جملہ شرفاء خصوصاً مہمان خصوصی حضرت مخدومی پیر سید محمد الطاف حسین شاہ صاحب منتظر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا قاری محمد قاسم صاحب شاہین صاحب راندے سسر جی
آپ تشریف فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی جناب میں حضرات تھی شہر گجرات نازد دربار بابا دولہ شاہ رضی اللہ تعالی یہ جلسہ ہے اور ناصر کا خطاب ہونا اس موقع پہ ایک غلط فہمی دور کرنا واسطے جس مسئلے پہ کلام کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ دنیا دی خوشحالی اور دنیا دی تنگی اللہ تعالی دے راضی اور ناراض ہون دا معیار اور پہچان نہیں۔ دنیا دی فراوانی ہو جائے، دنیا زیادہ آوے، خوشحال ہو بندہ تو سمجھنا اللہ اندر راضی، دنیا دی تنگی ہو گئی تو سمجھنا اللہ تعالیٰ اندر ناراض، یہ گمراہی دا عقیدہ ہے، یہ کافر لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ جل شانہ دی رضا اور ناراضگی دا معیار دین اور بے دینی، دین ہوئے تو اللہ تعالی راضی، دین نہ ہوئے تو اللہ تعالی ناراض۔ دنیا نو سمجھنا یہ معیار رضا بنا یہ غلط بہت گمراہی ہے، یہ کفار کا اس مسئلے ہوتے سب انبیاء علیہ السلام کا اتفاق، تمام قرآن و حدیث اس پر متفق، کلام الہی اس بات پر متفق ہے کہ دنیا کا آ جانا یہ رب راضی ہونے کی نشانی نہیں، دنیا کا چلے جانا اللہ تعالی دی ناراضگی دی نشانی۔ اللہ جل شانہ دنیا کی ایک وارا بربادی کرنی، اس طرح کی بربادی کرنی ہر شہر معدوم کرنا، فنا کرنا، جنہوں روزے آخرت کے اندر آخرت کا دن مسلمانوں کے عقیدے قیامت قیامت کی ہونا، پہاڑوں کے بارے اللہ فرماتا ہے انہوں ریت کے ذریعہ وانگو سولا دینا، پہاڑ ریت کے ذرات ہو اڑ جانا، پیچھے کڑی سے بچنی اتنے سخت انسان انہوں کا یہ حشر ہونا، باقی کسی نرم چیز دے بچنے کا کیا مانا؟ اللہ پاک نے وہ دن کیوں رکھے قیامت کا؟
اسے واسطہ کیا کہ لوگوں تسی سمجھتے سو یہ جہدے کولے دنیا میں ادھر کرا دی اس دنیا کا میں پھکا نہیں چھڈیا یہ میں معدوم کر دیتا ہے ہر شے کی اڑا فنا کر دیتی لہذا میں تمہیں دسنا ہے یہ سمجھ نال کہ دنیا کا ملنا یہ رضامندی کی نشانی نہیں یہ ہوئی سی جنہیں تمہیں مغرور کیتا سی تے دھوکے پایا سی تے تساں میرے احکام کو فراموش کرتے سو اور سمجھتے سو کہ رب وہ کرا دیے جنہیں کولے تو ہوں دیکھو میں کسی کی چھٹی جدو کسی کی نہیں چھٹی تو ہوں کی آخو گے اللہ کہ دوستو قرآن مجید فرقان حمید انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن کیتا ہے دنیا کی خوشحالی کا ذکر کرتا ہے تو صرف ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی نال ذکر فرما کے نال دس دیتا ہے کہ اے سلیمان اساں یہ صرف اپنی خصوصی شان وکھاؤنا تیرے آستے خلق عادت کیتا تیرے آستے سابقہ عادت اور اساں دسنا ہے کہ جنہاں اپنے پیارے نبیاں اساں دنیا کی خوشحالی نہیں دیتی انہوں نے اس واسطے نہ سمجھنا کہ اساں انہوں نے دے نہیں سکتے یا وہ اس کے اہل نہیں سکتے اساں دین دے آئے ہیں تو سلیمان کو بادشاہی دیتی ہے کسی بادشاہ نے جنہاں دے گھر دی رہائش دیئے فرش دیئے حالت کہ جس لے بلقیس آئی اس آپ دے محل شریف دے اندر قدم رکھے اور سمجھا میں پانی بھی پیر رکھا ایڈا عجیب غریب پتھر لگا سی کیونکہ پتھر آپ دی خدمت جنات لے آؤں سن آلہ تو آلہ پتھر پٹ کے لے آؤں آپ نے فرش لایا گیا قرآن کا مقدس ہے تاریخ کی گل نہیں باہر دیا کتابیں کی گل نہیں قرآن کا بیان ایڈا سونا فرش لگا کہ انہیں پیر رکھے انہیں سمجھے پانی انہیں اپنی شلوار ہوتے کر کوئی کتنے شلوار بھیجنا جائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پانی نہیں یہ سارے محل کا فرش ہے جڑا اللہ پاک نے سانو نعمتاں نال نوازا توجہ ہوں بلقیس کیونکہ کافر عورت سی کافروں کو اپنی عزت کا کہڑا خیال ہوتا ہے انہوں نے اپنی دنیا کا ہی خیال ہوتا ہے وہ کافر عورت سی حضرت کے کول آئی کپڑے نو پانی تو بچاون کا خیال آیا ہے تے اپنی عزت بچاون کا خیال نہیں ہے میری گل سمجھ رہے ہو تا کر کے انہیں اپنی لتاں ننگیاں کر لیا کپڑے میں خراب ہو گئے یاد رکھنا میری گل ایتھوں ہی آپ اندازہ لگاؤ کافراں دے دل وچ کیڑی شے دی قدر ہوندی ہے اور مسلماناں دے دل وچ کیڑی شے دی قدر
مسلمانوں کے دل چ ہمیشہ دین تے عزت کی قدر ہوتی وہ کڑمی بادشاہ سی چلنا ہوں کڑمی اس لحاظ سابقہ عقیدے کے لحاظ کہنے اس لیے مشرکہ سے کافر وہ نظر کے اندر دنیا کا مال یہ عزت قدر سی انہیں اپنے شلوار بچاؤ واسطے کدھر بھیجنا ہے شلوار پونگ لی عزت تھلے حضرت سلیمان نے فرمایا کپڑا اتنے چکن کی لوڑ نہیں یہ سارے محل کا فرش ہی بنے ظاہر بات ہے سنگیوں کو بھی آخر بادشاہ سے بلقیس بھی بادشاہ سے کوئی نیانی دے نہیں سی ماڑے کسی گھر دی دے نہیں سی لیکن اتو اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے حضرت سلیمان کو کیڑیاں نعمتاں نال نوازیا سی کہ جنہاں دی بادشاہ نو خبر نہیں انہوں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یہ جنہیں پتھر بھی ہے فرش کے اندر لگتے ہیں اور اتوں آپ اندازہ لگاؤ کہ قذاب دجال لوگ نے وہ جڑے کمینے کہندے نے کہ جی جو کچھ اج کوٹھیاں تے بنگلے بنتے ہیں یہ ہن بنتے ہیں پہلا نہیں سن پہلے تو لوگ پتھراں وچ رہندے سن غاراں وچ رہندے سن فلاں انی دیا پترا سلیمان پیغمبر تک اللہ قرآن وچ بیان فرمایا جہالت جھوٹ بولی جاتا ہے کمینے آ دنیا میں مگر ایڈا ہی انا ہوا ہے کہ تھوڑا قرآن میں تبدیل کری جاتا ہے قرآن میں جھوٹا کہی جاتا ہے وہ اللہ جل شان نے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام بادشاہی کا داد اور دہش اس کا دبدبا بڑے اہتمام نال قرآن بیان فرمایا ہے ایڈے اہتمام نال بیان فرمایا ہے کہ پڑھ کے ہر عقل والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دی بادشاہی کائنات نہ کبھی ملی ہے نہ ملنی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ عرض بھی کی تھی اللہ مینوں وہ بادشاہی دے جڑی میرے بعد کسی واسطے بھی مناسب نہ ہو صرف میری خصوصیت ہو میں بادشاہی رہنا چاہتا ہوں جڑی قیامت تک کسی سے لگ سکے اللہ پاک نے نہیں کیتا انہوں نے وہ بادشاہی دیتی ہے جڑی قیامت تک کسی ویکھنی نہیں بھئی ایڈی عجیب بادشاہی کہ نوکر چاکر تو مشکل کما سے جنات تابع نے آپ حکم ہوتا ہے آپ کی طرف جو چیز سمندر دی یا پہاڑاں دی یا کسی علاقے دی مطلوب ہوتی ہے آپ وہ جنات تابع کر لیتے ہیں سمجھ نہیں لگے یعنی آج یہاں بھاری تو بھاری مشینریاں جیڑی شاید نہیں حاضر کر سکتی ہیں پھر خصوصاً احرام اندیسے وہ تو دنیا جالت ہے حال موجود کتے کتے بڑے پتھر میں جڑے 300 میل تو آئے ہوئے ایڈا بڑے پتھر ایک پتھر ایڈا بڑا ہے کہ ایٹ لگی ہو ایڈی بڑی ہے کہ ٹرالے میں تو پوری ہو جائے یہ حال موجود کر سائنسدانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار بڑے کہ نہیں غرض
ایس دنیا ہے جو دنیا کی چمک ویکھن جائے یہ سمجھو انہوں نے پاسا سمجھا پرانے لوگوں کا جھوٹا بچے ہے جھوٹا بچا کے سٹ گئے تو وہ دنیا مل رہی ہے آکڑ رہی ہے اس سے واسطے دوستو اللہ جل شانہ انسان کامل اللہ دے کامل منظور نظر اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر سب تو پسندیدہ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دے مال و متاع کو دور بھی رکھیا اور اس طرح متنفر کیتا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرماتا ہے کہ کفار دے مال و متاع سامان تجارت کو دیکھ کے آپ کپڑا چک کے اپنی نظروں سے رکھ لیتے قرآن خدا یہ بھی قرآن ہے ارشاد ربانی فرمایا ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم کچھ بولو نا سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے محبوب لا تمدن عينيك اپنی آنکھاں اٹھا کے غور نال نہ ویکھی کافراں دے اس سامان نو جڑا اساں انہاں نو دنیا وچ ورتن واسطے دتا دو تھاں دے قرآن وچ ہے لا تمدن عینیک اپنی آنکھاں نو اٹھا کے نہیں ویکھے الى ما متعنا به ازواجا منهم جو اساں کافراں نوں ورتن واسطے سامان دنیا دا دتا ہے انہاں وڑ اکھ چک کے نہیں ویکھنا سبحان اللہ روایت چاہتا ہے جس لے وہ سامان دنیا دا قافلے لے کے آتے سن آپ چادر شریف منہ رکھ حکم جو سی اللہ نظر چک کے ویکھنا ہی نہیں اور دوستو جہدے نال سید الانبیاء اللہ نے اتنی نفرت ہو انہوں کیویں کہہ سکتے ہیں بندے کو لا دے اللہ راضی میری گل نہیں سمجھی ایک پاسے قارون کا قصہ ہے قرآن جنہوں اللہ نے متاع دنیا کثیر عطا فرمایا جو حقیقت میں قلیل ہے قل متاع الدنیا قلیل قارون کا قصہ ہے دوسرے اس کے مقابل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے انہوں نے زندگی فقیرانہ ہے قارون دی زندگی امیرانہ ہے کوئی مائی دلال آکھے گا کہ قارون سے اللہ راضی ہے تو موسیٰ سے ناراض بول دے نہیں جی اسے کہنا ہے آنکھے گا تو کافر ہو جائے گا سبحان اللہ جنگ احد دے موقع پہ اگر بعض صحابہ کرام کے دل کے اندر اس وقت مال غنیمت کا خیال آ جاتا ہے جس وقت جنگ فتح دے قریب پہنچ جاتی ہے اور انہوں نے اعتماد ہو جاتا ہے کہ فتح ہونے والی
لہذا مال غنیمت آستے چلے اللہ پاک نے انہاں دے قلبی ارادے اور دل دی اس خواہش کو دیکھ کے تے جنگ دی حالت بدل دیتی تے مسلمانہ استے سید الانبیاء دے ہوندیاں انتہائی پریشانی بن گئی اور اللہ نے قرآن فرما دیتا منکم من یرید الدنیا ابھی تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں تو ہم کیسے جنگ فتح کرائیں تم میں سے تو کچھ ایسے ہیں باقی تو من بازیہ ہے تم میں سے بعض ایسے ہیں یہ مطلب ہے دیگر تو نہیں چاہتے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا نہیں چاہتے بعض لوگ چاہتے ہیں سے جو نئے نئے مسلمان ہوئے اللہ پاک نے ناراض ہو کے فرمایا منکم من یرید الدنیا یہ قرآن لفظ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں بس صرف یہی ان کا جرم اور کمزوری قرار دے کر اللہ پاک نے حالات بدل دیتے جنگ فتح ہوتی ہٹ گئی انتہائی پریشانی بن گئی جی انتہائی پریشانی بن گئی محض دنیا کے خیال آنا تو پھر آپ ہی سمجھ لو کہ دنیا دا حاصل ہونا کسی دے کول او اللہ تعالی دی رضا مندی دی نشانی کیویں بن سکتا ہے جیدہ خیال بعض صحابہ دے دل چاہے اور مصطفیٰ دے سامنے آوے تو وہ الٹا انہاں تے ناراضگی دا سبب بن جاوے تو پھر دنیا دا مال آنا یہ رضامندی دی نشانی کیویں بنے گا خدا دی میری گل سمجھ آ رہی ہے تو سارے گلاں عجیب لگن لگی کیوں ساڈے ذہن ضمیر اسلامی نہیں رہے ساڈا پورا ماحول یہودی فکر نال یہودی سوچ نال بھر گیا پیراں مولویاں عوام دی سوچ خدا رسول قرآن اسلام دے کسے بھی گل نال نہیں رلدی تا کر کے انہاں گلاں سانو عجیب لگی لیکن جڑی میں حقیقت بیان کر رہا یہ ایسی پختہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی بندہ بھی بھاویں یہودی بھی ہوے گا نا وہ ساڈے نال بیٹھ جائے انہوں بھی سر کھٹ کے ماننا پوے گا کہ واقعی تمام انبیاء دا اس گل دے اتفاق ہے کہ دنیا دا آنا یہ اللہ دی رضامندی دی نشانی نہیں دنیا دا چلا جانا یہ اللہ دی ناراضگی دی نشانی نہیں اللہ دا راضی ناراض ہونا اگر پہچانیا جاتا ہے تو صرف دین نال پہچانیا جاتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی اللہ تا کر کے ساڈے حکماء اسلام جنہاں دی حکمت اور دانائی دنیا نے تسلیم انہوں نے تمیز اور بانڈ کر دیتی کہ دنیا وچ مصروف ہونا دین تو غافل ہونا یہ کافر کی نشانی اور دنیا تو کٹ کر کے دین وچ مصروف ہونا ہے مومن کی پہچان کیا علامہ اقبال کا نام دنیا دے حکیم اور دانا لوگ ہیں آپ کی فرما گئے ہیں آپ فرماتے ہیں کافر کی یہ پہچان کے آفات
بیان حقیقت نہ ہوئے تو دنیا نو چیلنج ہے، جب بیان حقیقت ہو گئے تو کسی بھی طبیعت کے خلاف جاوے تو آپ ہم جو ناراض ہونے نہیں۔ دیکھو او دوستو، اگر دنیا دا مال و متاع خوشحالی اگر یہ اللہ کی رضامندی دی نشانی ہوتی اور رب دے راضی ہون دی نشانی ہوتی، قرآن ایک سورت کے زخرف کیوں ہوتے ہیں؟ میں بیان رکھ ہی صرف قرآن میں چلے ہیں، باہر جانے کی لوڑی کی وقت بھی بڑا تھوڑا ہے۔ توجہ ہے، سورت زخرف قرآن دی ایک سورت۔ زخرف کینوں کہہ رہے ہیں جو کچھ دنیا کی بانوں سونا سجایا مزین ہو کے نظر آیا، انہوں زخرف کہتے ہیں۔ ہر سونی بنائی ہوئی شے زخرف کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر یہ گل نہ ہوتی، یہ خطرہ خوف نہ ہوتا لوگوں کہ مسلمانہ کافر ہو جانا چاہیے، اساں کافراں دے گھراں دیاں چھتاں، انہاں دیاں سیڑھیاں، انہاں دے مکان سونے دے بنا دے۔ یہ قرآن پوری سورت ہے، سبحان اللہ، حیران ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ سبحان اللہ، توجہ ہے، سبحان اللہ، 499 یہ صورت ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ ہے پوری صورت سپارہ ملا ہے 25 سپارہ ہے۔ سورت زخرف، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ولولا ان يكون الناس امة واحدة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔
اپنے رب سونے دا سچا بیان سنو ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ اگر یہ بات نہ ہوتی لوگ سارے کے سارے ایک قوم بن جاتے یعنی کافر لمن لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا جو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیں ومعارج علیہا یظہرون اور ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیں وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے بیٹھنے کے صوفے تختے جن پر یہ سیارے لے کر بیٹھتے یہ بھی ہم چاندی اور کے بناتے وَزُخْرُفًا اور سونے کے بناتے بولو بولو جلدی ہو کوئی حدیث نہیں بڑی بڑی کوئی تاریخ کی بات نہیں پڑی تو کہہ رہے کہ تاریخ کی باتیں تو خدا کے بندو یہ اللہ کا قرآن جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ آیات طیبات میں پڑھ رہا ہوں یہ ظاہر میں معنی ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ ان کا معنی کوئی ایسا مغلق اور بندش والا ہے مشکل ہے تعویلہ کرنیاں پین تفسیرہ لبڑیاں پین بڑے کو ترجمہ قرآن کا جس مرضی مذہب کا بیان ہوئے گا جی میں کہہ رہا ہوں اس کے طرح ترجمہ موجود ہوگی کسی بھی مذہب کا پڑھ ہاں ایسے لوگوں کا قرآن نہ ہوئے جڑے لانتے قرآن کو چھان کے بیٹھے ہوئے اور ایسے آیات سے کٹ دیتا ہے کیوں یہ چیزیں خراب کرتی ہیں بچوں کا ذہن خراب یہ حرامی جڑے ہیں انہوں نے گل کوئی نہ انہوں کا قرآن ہے نہ انہوں کا خدا ہے نہ کچھ یہ گل نہیں سمجھے لیکن جڑے حلالی قسم سے مسلمان نے انہوں واسطے قرآن کے واضح بیان ہر ترجمہ وہابی دا پڑھ لو شیعہ دا پڑھ لو سنی دا پڑھ لو مرزائی دا پڑھ لو یہ ترجمہ میں لکھ گیا ہوں یہ مطلب لکھ گیا ہوں جڑا میں بیان کر رہا وَكُلُّ ذَلِكَ اللہ فرماتا ہے یہ ساری چیزاں آسان کافرانیاں سونے دے چاندی دیاں بنا دے مگر گل یہ اساں کافراں نوں اندا مال سارے آنے دیتا تاکہ ساری ایک قوم دنیا دے نہ بن جائے جڑے کلمے پڑھن والے ہیں وہ بھی کلمہ رسول چھڈ کے کافر نہ بن جان وہ آخر واجی اگر حق پہ ہیں دے اگر اللہ راضی دینا اگر اللہ سونے کی مہربانی ہے دینا رب وحدہ لا شریک دے نیڑے اللہ وحدہ لا شریک مولا اگر خوش دینا لے اساں دے ایویں اے پاگل نے جڑے سانو آخرت دا لالچ دیندے نے آخرت دی فکر دیندے نے جڑے سانو اللہ دی دین دی تابعداری دا دسدے نے تے پاگل اللہ فرماندا ہے ان دیاں گلاں کر کے سارے ایک بنے نہ لگنا ایک بنے لگ جانا سی ایک بنے لگ جانا سی اساں دوجا پاسا بھی رکھنا سی سارے نوں کافر تے بناونا اساں مسلمان بھی رکھنے اور سجنا معلوم ہوا قرآن کا بیان اگے چلو آیت پوری کر لینا وا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ فرماتا ہے یہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی گھٹیا زندگی دا ساز و سامان ہے کہ تواڈے رب دے کول آخرت پرہیزگاراں واسطے وے متقی پرہیزگار کہندے نے جڑا بندہ دنیا تو پرہیز کر کے اپنا دین قابو کرے گا اللہ فرماتا
واسطے بنائیے، آخرت جنت واسطے نہیں۔ او دی پیاری ہے، یہ دشمن ہے، وہ پیاری ہے، یہ مقبول ہے، وہ محبوب ہے۔ اللہ پاک نے جنت قیامت برپا نہیں کرنی، قیامت برپا دنیا تے ہونی کہ لے دنیا تینوں لوگ کی سمجھتے سن، تیری وجہ نال سمجھتے سن میں رب راضی، تیری وجہ نال سمجھتے سن میں ناراض، جدے تو لے لواں میں ناراض، جدوں دے دیواں میں راضی، جاگے ہوئی سمجھدا سی لے پھر اج میں ہر شے تیری مٹا دینا وا تاکہ پتہ لگ جاوے رب دا تعلق نہ چیزاں نال نہیں، بناتا ضرور ہے لیکن پسند نہیں فرماتا۔ بولتے نہیں اللہ فرماتا والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت تیرے رب کے ہاں متقی لوگوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا لے لگنے جائے آخرت مالداروں کے لیے ہے، گل نہیں سمجھ لگی؟ للمتقین، بولو بولو۔ اور میرے دوستو قرآن مجید کا ہے فرمان کہ سارے ایک من لگ جانا سی، یہ نہ ہوتا کہ اصل لمن یکفر بالرحمن، جیڑا رحمان دا کفر کرتا ہے، رحمان دا کافر بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت شان رحمانیت کے ذکر فرمائی، جیڑا ہر ایک دے مہربان ہے، جیڑا اس دے نال کفر کرتا ہے وہ دا منکر بنتا ہے، جیڑا ہر ایک دے مہربان ہے۔ لمن یکفر بالرحمن، رحمان دے نال کفر کرنے والے بندیاں دے اساں چھتاں یعنی سارا کچھ وچ رکھ کے فرماندا ہے انہاں دے گھر رہائشاں سونے دے چاندی دیاں بنانیاں سن، لیکن وچوں رولا ہے کہ سارے ایک منے لگ گئے تاں کر کے اساں کافراں دے گھر نہیں بنے۔ اتھوں وچ ایک اشارہ ملتا ہے کافراں دے گھر اگر ہون نہ دنیا دے بھرے تو مسلمان واسطے پھر فتنہ ضرور بن جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا سارے ایک امت بن جانا سی، ایک قوم بن جانا سی، سارے رحمان دا منکر تے کافر بن جانے۔ جی یہ گل نہ ہوتی تے اساں سونے چاندی دے گھر کافراں دے بناؤندے۔ ایسے دنیا دے کوئی سونے چاندی دا گھر ہے کافر کسے کوئی نیٹ تے تسی سنو کوئی بڑا کوئی بڑی چھاڑ مارے نا تے سونے تے چاندی دا رنگ تے پانی پتھراں تے لکڑاں دے چڑھا لیں گے۔ یہ گل نہیں، اللہ فرماتا ہے خود سونے چاندی دی اٹاں دے اثر بنا۔ سونے چاندی دی اٹاں دے گھر تے نہیں ویکھے تسی؟ اگر کسی نے معلومات ہے ڈھونڈ کے دسیا میری اصلاح ہو جائے، وہ سنیا کہ کسی نے
یہ تو سنیا ہونا کہ قارون کا جڑا گھر سی نا، قارون نے جو گھر بنایا سی وہ سونے چاندی کی اٹاں سن، وہ جہد بڑھیا سی اللہ پاک نے حکم دیتا اتنے یہ پھڑ کے گھر کو، وہ زمین اتر رہا، زمین جا رہا ہے، اللہ کا رسول کے مقابلے آ گیا محل اس واسطے میرے کو نہیں دنیا، رب میرے دل راضی تو موسیٰ سے راضی۔ یہ غریب بیچارہ ماڑا، یہ دا مکان کچا، میرے سونے چاندی دی اٹاں دے، تیرا بے دے راضی ہونا ہے۔ اس مغروری میں جان کے تو انہاں دے مقابلے میں جا گیا، مقابلے چاہیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دی عرش ہے اس کے طرح ہی غرق کر دیا۔ ہن سب ایمان نال دسیا جے وہ سونے چاندی دا وہ گھر سی، اے پھر کے کونی نہ ایس وقت دے جینے بھی گھر بنتے پے، یہ پرانیاں کوٹھیاں دے بگلیاں دے نقشے تصویراں آثار قدیمہ کھود دے، پرانے آثار کھود دے، پٹ دے، فلانا جی تھلے شہر نکلیا اس شہر کے اندر جی اے کچھ، پھر وہی نقشے فوٹواں لے کے تو وہ دے مطابق اس دنیا دے اوپر بناندے نے۔ اللہ دے بندیا یہ علم اج دا یہ بھی پرانیاں دا جھوٹا ہے تے اج دیاں چیزاں بھی پرانیاں دیاں جھوٹا نے، گل نہیں سمجھ لگی؟ ہن ذرا غور کری، اللہ نے کیونکہ ارشاد فرمایا کہ سونے چاندی دے اساں گھر بنا لیندے لیکن سارے ہک بن جانا سی۔ یہ مطلب یہ نکلیا کہ کافراں دا مال سامان، انہاں دیاں ریساں، انہاں دیاں نقلاں مسلماناں نوں دین تو ہٹا کے کفر والے پاسے کھڑن گیاں۔ سارے دن سونے چاندی دے ہوندے تے پھر سارے بن جانا سی، تے سونے چاندی دے نہیں تے ہن دوسرا مال سونا سونا کافراں دے گھراں تے لگا ہے تے کافراں دے کول تے پھر بتھیریاں دا ایمان سبب ضرور بن جانے۔ یہ قرآن کا اشارہ کر ملتا ہے اور بنتا ہے پیا وہ دوست اندر ویکھ انہاں کافراں دی نقلاں لائیاں، کافراں نوں سامان ملے، کافراں دے سامان ول شوق رغبت عشق دی نظر نال ویکھن دا نتیجہ یہ نکلدا ہے پیا کہ بندے اپنا دین ایمان عزت غیرت بھلی لگے جاندے نے، کفر والے پاسے کافراں دے طریقے والے پاسے ٹرے لگے جاندے نے، مولوی بھی چھڈے لگے جاندے نے، پیر بھی چھڈے لگے جاندے نے، عوام بھی چھڈی لگی جاندی ہے۔ او معلوم ہویا جے اللہ دا سبق یاد ہوندا مسلماناں نوں تے کافراں دے مال سامان نال ویکھنا بھی گوارا نہ کردے، پھر سونے نبی دے یاراں وانگوں اپنے دین ایمان نوں اللہ دی رضا دی نشانی سمجھو۔ توجہ ہے، بولو سنو قرآن آخیا میں صرف بیان قرآن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے حضور کے ازواج مطہرات ساڈیاں ماواں، اللہ نے قرآن فرمایا اگر تساں دنیا چاہیے جے آؤ ساڈا نبی تانوں دنیا دے کے فارغ کر دیتا ہے، پھر رسول دے گھر نہیں رہ سکتیاں، دنیا لے کے پاسے ہو جایا جے۔ اگر دنیا چاہیے جے لے کے اگر محمد دے گھر چلانیاں جے تو پھر درویشی تے راضی رہنا پینا۔
اکیاں دا آخر 22ویں دا شروع اکیاں دا آخر 22ویں دا شروع اللہ پاک نے اپنے محبوب دے ہر مبارک نال گل کیتی ہے او مسلماناں کہ محبوب انہاں نوں فرما دو جے تے چاہندی ہے جی دنیا وہ میرا نبی تو دے دے لیکن پھر رسول دے گھر نہیں رہن لگی پھر رسول دے گھر وسن جو گیا نہیں رسول دے گھر جو ہی وس سکتے ہیں جنہاں دے ارادے دنیا دے ہون ہی نہیں اچھی بولو نا سبحان اللہ 21واں سپارہ 22واں سپارہ بول دے ہو کہ نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد سبحان اللہ سناواں قرآن مجید سبحان يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الفظ آخر سمجھ آ رہا حیات الدنیا وزینتها سبحان اللہ یہ لفظ ایسے نہیں کہ سمجھو اردو دے سبحان اللہ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا تردن الحیات الدنیا اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو وزینتها اور دنیا کی زینت چاہتی ہیں دنیا دا مال و متاع چاہتی ہیں دنیا دے اندر ٹھاٹھ بڑھتی اگر وہ چاہتی ہیں فتعالین امتعکن اسا دنیا دا مال تھانو دے دینے او سرحکنا سراحا جمیلا سونے طریقے نال تھانو اپنے گھروں فارغ کر دینے او سرحکنا سراحا جمیلا دنیا جاندیاں جے کہ آؤ دنیا اثر کرو تو ساڑھے گھروں جاؤ ساڑھے گھر دنیا دا طلبگار نہیں رہے بولو بولے اللہ سونا اپنے پاک محبوب گھر والے ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تسا اللہ تے اللہ کے رسول کو چاہیے أجرا عظيما
وچوں انجیاں رہنگیاں انہاں دے واسطے اللہ پاک نے اجر عظیم تیار رکھیا ہے اور سجنا قرآن مجید دے بیان پہ لفظے میں کہ دنیا چان والا دنیا کا طلبگار اللہ رسول کی آنکھ ہو جاتا ہے خواب جڑا بندہ اللہ رسول دا طلبگار ہوئے وہ دنیا والیاں دے آنکھ بھاوے خوار ہو جاتا ہے لیکن اللہ دے سمجھ رب راضی ہے یہ دین دور جاوے سمجھ رب ناراض ہے یہ نشانی ہے انہوں نشانی نہ بناؤ تا کر کے حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم فرماوے میں جیسے اللہ دے نبیاں اللہ دے ولیاں پاکاں نو غریبی آؤندی سی آندے سن مرحبا بسیما الصالحین اللہ دے نیک بندیاں دی نشانی خوش آمدید اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری حکمت شان مصطفیٰ مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد سبحان اللہ آئیے سمجھو سبحان اللہ سبحان اللہ اس صرف قرآن مسلمان قرآن دی حقیقت اگر اس آئینے میں ویکھو جنوں اج دے مسلماناں دا کردار تے دنیاوی حال آخدے نے تو تین بالکل حقیقت نظر آ رہی کی کہ جیڑا مسلمان جنہ کافران دے مال و متاع سامان وال نظر رکھتا ہے انہاں کو اللہ رسول تو دور ہو جاتا ہے یہ دل منتا ہے کہ نہیں منتا سچی دسیا جنہ کوئی بندہ اللہ رسول دے نیڑے رہتا ہے وہ اکھاں ادھروں بند کر کے رکھتا ہے جنہ کوئی ادھر اکھ کھول رہا ہے ادھر اللہ رسول اللہ بند ہو جاتا ہے یہ تو ہمیں بھی دستا ہے کہ نہیں یہ ہوئی وجہ ہے کہ جنہیں ساڑھے دیسی لوگ نے وہ دین دے قریب نے انسانیت کے قریب نے جنہ ولایتی طبقہ ادھر ہوتا ہے وہ ادھر کرتا ہے وہ انہاں دین تو دور ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ نے دس تو دیتا سی کہ میں سونے چاندی دے گھر بنانے چاہنا دے پر سارے دا پٹھا بہ جانا سی میں دوجیاں نو بچاؤن واسطے انہیں نہیں دیتا دیکھو آج عام سکولاں دی کتاباں میں یہ ہوئی نہیں لکھا ہوتا ترقی ہے تو ادھر ہے عظیم لوگ ہیں تو ادھر ہے جی دیکھو انہوں نے کوئی ہواما چڑھتا پھرتا ہے کوئی خوش کرتا پھرتا ہے اتنے جانے انہوں دیاں سڑکاں تے تھوکڑ چیری کرتا ہے حتیٰ کہ قسم خدا دی تگڑے تگڑے پیر تے مولوی مکیوں مدینیوں آن نہ کہ مکے مدینے دی پرانی کسے شہر دی تعریف نہیں کرتے جنیاں تعریفاں کرنگے اتھے پکھے لگے
اتھے کوئی حضرت صاحب اسی لگے اٹھن نو جی نہیں کرتا جا ڈیڈیرا او جی اتھوں دے اٹھن نو جی نہیں کرتا ایڈی ٹھنڈی ہوا ایڈا پیارا اتھے پتھر لگا ہے ایڈے سونے فوٹو حضرت صاحب باقی دیاں گلاں چھڈو جڑا کعبے دے نال ٹاور بنیا نا او دے وچوں تے باہر آون نوں جی نہیں کردا جو تعریف کرن گے اوے انی دیا جو تعریف کیتی جاندا ہے تے انگریزاں دی کیتی جاندی اللہ دے رسول دی کیڑی صفت کیتی اور نام مرادو پوچھتے ہیں تو پوچھتے اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتا جدو گئے کی مدینے دا حال سڑے پہاڑ سڑے راہ سڑیاں ریتاں تے آپ دین تے انسانیت وہ دیکھے گئے کہ آسمان میں فرشتے ان انسان کا پہلو ہو گئے نہ قیامت تک ہوں گے جنہوں نے وچ صدیق و فاروق عثمان و علی بیٹھے نے جنہوں نے پاک عظیم بیبیاں حورا دا رشک بیٹھیاں نے وہ اس دین دی ایک گل بیان مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب سچی گل ہے جی کہ نہیں تا کر کے ادھر جڑا بھی آتا ہے وہ رخ دین نہیں اس دنیا وال ہوتا ہے جیڑی دنیا سعودی لے کے گھر کوئی جنہوں نے نہ کھی بہن بھی نہ خدا رسول بھی نہ دین ایمان رسول اکرم نے جتنے بت ڈھائے سن اتنے مندر بنوانے والے نے ریس کرتا مندر بنوانے والے نے ریس کرتا اصحاب تے لائلا دے بت پوجن والے کٹ کے بت پھر وہی بت صرف اتنا گل ہے رسول دفرا گئے صفا مروانیاں پہاڑیاں میں انہاں سارے قدیمہ نے بہانے بنا کے کٹ کے تے رکھ دیتے آ جائے بہار توجہ اور خدا دے بندیا صرف پرانا بت خانہ تے مندر کوئی نہیں باقی بتاں دی تنظیماں نے وہی نے ہن صرف فرنگیاں نے سالہ سامان دی رونق لے کے انہاں دی اتباع کر رہے ہیں محمد کریم دی اتباع کا جذبہ ختم ہو گیا محمد کریم دی اتباع کے جذبے دنیا دی محبت نال کٹھے نہیں ہوندے آخرت دی محبت نال کٹھے ہوندے نے سمجھ آئی کوئی نہ ہائے 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 تاں کر کے ساڈے دادے پڑدادے جڑے گناہگار سن انہاں دے نال دے اج دے ولیاں دے ایمان نہیں ہو سکتا عمل انہوں کا بھاویں بھڑا سی لیکن انہوں نے اسلامی عقائد اور افکار اور نظریات اثرات جڑے وراثت سے منتقل ہو کے سینے جائے کھڑے سن وہ اثرات سانو کسی تھان سے نظر نہیں آئے سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ 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 ایسا ایسا جو لوگوں نال ہو رہا ہے وہ
لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کیونکہ ایسا ہو رہا ہے سمجھا صرف صاحب بصیرت بندہ جانتا ہے کہ لوگوں کے دل دماغ روزانہ کنے بدل رہے ہیں ایک دہاڑ چڑھ جائے نا تو سمجھو سیر تبدیلی آ جائے پہلے لوگ دین نو سمجھتے سن اپنی خیر فلاح تے اللہ دی رضا دا سبب ہوں جویں جویں وہ فرماندا زمانہ آگے چل رہا ہے یہ الٹا دین سمجھتے ہیں تباہی جہاں کول دین ہوگا ہوئے یہ رشتہ کس دے یہ کسی دی بہن کو نہیں دے اور واقعی نہیں دے یہ کسی دی بہن کی دے یہ کی کاروبار کری یعنی کوئی بھی معاملہ کرن واسطے دین جڑا ہے وہ بن گیا ہوں گھاٹے دی نشانی اور دنیا بن گئی ہے منافع دی نشانی جہدے کول یہ ہوئے او دے نال ہر کسے خوشامد نال پاویں جیویں کیویں کسے نہ کسے پاسوں او دے نال لگن دی کوشش کرنی باویں او دی جُتی نال لگ گیا کہ نہیں ہوں کسی میں جو کوئی آکھے کہ عمران خان کی جتی صاف کرنے واسطے جی ٹٹی لگی ہوئی انہوں زبان نال صاف کرنے واسطے نوکری دی اور تنخواہ 1 لاکھ روپے اتنے پتہ نہیں کنی آسامی اتنے بندے ہو جان گے کہ گنے نہیں گنے ہے یہ سمجھتے ہو اللہ کی رضا کی نشانی ایڈا گھٹیا سے یورپ دنیا جاندی ہے بڑے شوق لوگ نہ جاندی اتنے انگریزوں کے لیٹرنگ صاف کرتا اتنے جنہوں نے چوڑے کہنے ہیں یہ اتنے جا کے چوڑے بن جاتے کتے نماتے انہوں نے پھر فخر کرتے ہیں ماشاءاللہ گڑا پوگی سادے علاقے کی یہ چوڑا ہے تو انہوں سے اتریا کی صرف علاقے بدلنا کام ہوئے کیڑا ہے وہ میں ہے کہ نہیں ہوئے قسم و ذات نہیں کر کے آنا بڑے بڑے آستانے انہوں نے صاحبزادیوں کی کوشش ہوتی کہ کسی بڑے سکول کے نال ساری نوکری لگ گئی اور کنجرا خوش تھے تو کہڑے دربار سے بیٹھے کہ نوکری پسند کر رہے ہیں پہلا اتنا ایمان ہوتے سن لوگوں کے جڑے سمجھتے سن میاں دین اللہ کی رضا کی نشانی دنیا کوئی نہیں وہ سمجھتے سن کہ اگر یہ ہو جائے دنیا دار کمینے ساڈے نوکر بننا تے ساڈی حقیقت ساڈی بے عزتی سانو شریف لوگ آخر کے خیر ہل گیا کمینے ہو گیا کہڑے بندے نال لا لیا یہ نال لان کا قابل ہے یہ تو بھروسہ نہیں ہو سکتا کسی گل کا نہ عزت کا نہ دنیا کا نہ کسی شہر کا کہڑے بندے نال رکھے اور قسم ذات بھی کر گیا نا یہ حالات بدل دے فرنگی دی تعلیم اور فرنگی دے ماحول اقبال دیکھ رہا سی آخر پھٹ پیا کہندا تاج خوب بتدریج وہی خوب ہوا تاج خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین
تو مرو ہوں مولوی پیر دنیا اگر کسی کمینے دار کسی کھوتے دے انہوں نے گھر منہ کرے نا تو اندر جنہیں ساڈے طرح برازی کبھی کسی سب جو بھی راضی میں گناہگار کنا نال سنی بیٹھا انہاں لوکاں دے منہ وچوں گلاں کہ اللہ جڑا ہن ساڈے تے راضی ہے نا یہ تے ساڈے دربار والے تے راضی نہیں سی انہاں نوں آ کے ٹکر اوکھا لبدا سی ساڈے کول تے بے بہا ورتایا نہیں پیا جاندا میں کہ یار گل تے ٹھیک ہے پر ایک کتے دا لگیا ہے سمجھ لگی کتے دے لگے کتا لگ جائے روٹی دی پانڈ ہوئے پانڈ روٹی دی کتا لگ جائے کسی بندے نے ہاتھ لانا گوارا کرنا ہے وہ جڑے پہلے لوگ سن وہ آدھے سن سانو لبے اللہ رسول دی برکت لبے تھوڑی کتے لگی نہ بولا مریا بولتے صحیح عمل کرنے نہ کرنے بڑھنے نہ بڑھنے حالات نصیبہ کی گل ہے کم از کم گل نہیں جی ہوگی نا کہ جیدے تے آسمان والے بھی خوش ہو تو مدینے والے بھی راضی ہو تھوڑی کھا رہی اللہ رسول کی برکت والے بندے کی یہ خیر کتے لکی پنڈ 18 کھانے کھا لینے لیکن کتے لکی کھانی بے عزتی تے ذلت نہیں کھانی بے غیرتی تے بے حیائی نہیں کھانی پھر یہ سمجھنا اللہ کی رضا کی نشانی یہ کسی کام پسند کمینے کی نشانی اللہ راضی ہوتا ہے انہوں سے اور جنہوں اللہ پاک اپنی رحمتوں سے برکتاں نال نوازے مصطفیٰ دے دین نال نوازے مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب سبحان اللہ آئیے سمجھ کوئی نہ یہ گل میں اس واسطے کی تھی یہ موضوع اس واسطے چھڑیا ساڈے سنگیاں تے تکلیفاں ہوندیاں دکھ ہوندے دین چاہندے ماڑے ہو گئے پہلا ہوندے تگڑے دین چاہ کے ماڑے ہو جاندے پھر کئی سور کمینے آنے ویکھے انہاں دے اللہ بڑا ناراض انہاں نوں ڈکدے سائیں تے نہ جائے ادھر ویکھ موجاں کدھر بڑے میں کنجرا تو جڑی موج پہ کرنا او یورپ دے کتے پہ کرتے تے تو نہ سمجھنا میرے جناب راضی ہے بڑے انگریزاں دے کتے تے خدا راضی کنجرا اینو رضا نہیں آکھدے رب دی رضا اینو آکھدے کہ باویں تیرے گھر دے اندر کھ بھی نہ ہوئے اللہ دی رحمت اللہ راضی ہوئے نبی دا دین ہوئے مصطفیٰ دی شریعت دی غیرت ہوئے سمجھ آئی کوئی نہ آئی اور سنو ہون بھی اگر دلوں قدر ہوتی ہے نا تو اس سے بندے ہوئی جڑا اپنے دین دی فکر قسم ذات دی کر کے ازمائی بیٹھے ہیں اگر اساں بدل سے بہت گئے گندے ماحول میں سانے تبدیل بہت
جی میں بزرگ نے فرمایا ہے نا چکڑ بہت ہوگا ہاتھی بھی پھسل ساڈے ورگے ہاتھی بھی پھسل گئے لیکن پھر بھی جڑی دین دی فکر غیرت رکھنے اور نظریہ رکھنے قدر اصل دین نہیں یہ دنیا نے اللہ دی رضا دی نشانی ہو یہ نہیں اس کی برکت دار ہون بھی دنیا ہے ساڈی گل دی قدر ہے قیمت ہے ہاں جی اور دنیا ہن بھی کہے گی مخالف بھی کہیں گے بھائی سچی گل تے سچی سچا عمل نہ کرو یہ سارے باقی سب کا حال دیکھو کہ انگریزی کتیاں تو گیا کر کوئی گل نہیں قدر نہیں ہے اسی گل ہی کر رہی ہے کادی وجہ ہے یہ کس چیز کا دبدبا لوگ ہے یہ صرف دین مصطفیٰ آسان خیال ہو ہی پرانا رکھ رہے ہیں دنیا نویں مصروف ہو گیا اپنے شامت اعمال سے لیکن ہاں یہ سچ ہے چشم پر عہد کہن رہتا ہوں میں ہاں یہ سچ ہے چشم پر عہد کہن رہتا ہوں میں ہاں یہ سچ ہے چشم پر عہد کہن رہتا ہوں میں اہل محفل سے پرانی داستان کہتا ہوں میں ساڑھے شاہین بھائی گیا شاہین کا کم ہے زمین سے بھی بیٹھا ہوئے تو خیال آسمان اندر رکھا آسمانہ سے اڑ رہی ہوئی ہوئے تو خیال زمین کے مردار میں رکھ رہی ہے ساڈا شہید صاحب اپنے غیر سب گواہی دے گئے کہ اللہ دے فضل نال وہاں زمین پہ بھی بیٹھا ہوں سی خیالات عرشاں دے رکھنا نظریات دا عقیدے دا سچا عمل دا سچا تے موڑے ہو جائے جڑے بندے پاک ہون نا اللہ تعالیٰ انہوں نے پلیت ماحول زیادہ دیر نہیں رکھنا چھیتی لے لے سمجھ آئی کہ کوئی نہ اور اس شاہد جدت دے خیال رکھنا سکتا ساڑھے عقیدے نظریے دے مطابق ساڑھے گمان دے مطابق اللہ پاک نے منوضے بلا لیا دوستو یہ مختصر نظرانہ مختصر مجمع دے مطابق بارگاہ رب دے اندر قبول ہو گئے اصل کتاب ناچیز گراتی گجرات شہر شاہ دولہ سرکار کا دربار نہ لونا یہ میں صرف ایک شک ایک شبہ ایک بکواس ایک گمراہی جیڑی اڑا کے سنگیاں ساڑیاں دا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی تھی جلدی اگے کئی بیچارے کچے جڑے وہ پھسل بھی جاندے انہوں نے بچاؤ واسطے میں صرف اللہ کے قرآن کا بیان سنایا اللہ جل شانہ سانو استقامت
استقامت عطا فرما. شاہ صاحب قبلہ دعا فرما.